السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دوستوں؟ میں ہوں آپ کا دوست سید شہزاد رات۔ کافی ٹائم بعد جو ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اور ہمارے علم میں ہے کہ ہم سب کے لیے وہ واقعہ تکلیف کا بات ہے۔ یقیناً میں جس واقعے کی بات کر رہا ہوں آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی عید کے دنوں میں سویڈن کے ملک میں جو وہاں کی حکومت نے کسی شخص کو اجازت دے دی کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کر سکتا ہے۔ اس نے ہمارے پیارے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کو نظر آتش کیا، جو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اسلام برادری کی یقیناً دکھ کی بات ہے۔ اصل میں اب ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ حدیث پاک کہ ایمان کی بھی تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہے، کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، کوئی آپ کے اسلام کو یا آپ کے دین کو یا آپ کے نبی پاک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے اس کو روکو۔ یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے بولو، الفاظوں کے ذریعے اس کو روکو، جیسا کہ میں اس ٹائم یوٹیوب پہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کام اصل میں جو ہے ہمارے جو ہے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز ہیں ان کا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کو سنا جاتا ہے، لوگ جن کو سنتے ہیں جانتے ہیں، یہ کام ان لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ اس پہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ ہاتھ کے ذریعے سے روکنے کا، طاقت کے ذریعے سے روکنے کا کام، یہ کام جو ہے ہماری حکومت کا ہے۔ آپ اور میں اس میں ابھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ یہ کام ہماری حکومت کا ہے۔ حکومت کے ہمارے حکمران سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہماری آواز وہ لوگ کہاں سنیں گے؟ لیکن اگر وہ لوگ خود چاہیں تو حکومتی پیمانے پر جا کے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے ایمان کا کہ آپ دل میں اس چیز کے بارے میں برا گمان کریں، جو سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایسا جب سانحہ ہو جائے تو آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ بات صرف یہ سوچنے کی۔ دیکھیے، غیر مسلم تو ہے جو ہے وہ جب تک دنیا رہے گی وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے کیا فرماتا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں، اس قسم کے سانحے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جب کفار قریش ہنسنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت نہیں دی، اور اس قسم کے ان کے لیے جملے کیے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے تکلیف محسوس کی، تو رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ کوثر نازل فرمائی۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے کے طور پر جو ہے تحفے کے طور پر سورہ کوثر دی، اور جنت میں کوثر کے نام کی نہر دی، اور بے شک تمہارا دشمنی جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا۔ آج دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ دنیا بھر میں لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نا، کہ کسی طرح ہم میں یہ منتشر کریں۔ کبھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کچھ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کلام پاک کی بے ادبی کرتے ہیں تاکہ مسلمان منتشر ہو، انتشار کا شکار ہو، اور آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائیں، مار دھاڑ کریں، توڑ پھوڑ کریں، اپنے ملک کو، اپنی چیزوں کو خود ہی آگے لگائیں، یہ کریں۔ تو ہم نے اور آپ نے، میں نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ، ابھی آپ اور ہم کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن کم سے کم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر اس بندے نے ہمارے کلام پاک کی بے ادبی کی ہے تو ہم اس کا ادب کر لیں۔ قرآن پاک یقیناً آپ کے اور میرے گھر کے اندر، سب کے اندر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن شریف جو ہے اس کے لیے پڑھا کا ورڈ یوز کرنا بہتر نہیں۔ قرآن پاک جو ہے آپ کے اور میرے، ہم سب کے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم ڈیلی اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ ہماری طرف سے اس کا حق ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو جلاتا ہے، ہم اس کی تلاوت شروع کر دیں، ہم اس کے اینٹی کام کریں، ہم قرآن کریم کے اور قریب ہو جائیں۔ کتنے زمانے ہو جاتے ہیں ہم لوگ کلام پاک اپنے گھر میں کھولتے ہی نہیں ہیں، گھروں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، شادی بیاہ پہ اپنی بیٹی یا بہن کے سر پہ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کی تلاوت کریں۔ یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، بتانا نہیں چاہیے، لیکن کئی سالوں کا الحمدللہ یہ سلسلہ ہے۔ میں اللہ پاک کے کرم سے جو میری طاقت ہے، میں کلام پاک کی تلاوت ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ کرتا ہوں۔ وہ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے ہیں یار کوئی بھی کام کرو نا تو آپ دوام کے ساتھ کرو۔ دوام کہتے ہیں عربی کا ورڈ ہے تسلسل، اس کے اردو میں معنی ہے تسلسل۔ کوئی بھی کام کریں کنٹینیوسلی کریں۔ تو سب کے گھر میں الحمدللہ قرآن پاک موجود ہے۔ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملے، قرآن پاک وضو کریں، قرآن پاک کھولیں، مانے ایک صفحہ یا چار لائنیں پڑھنے میں مشکل سے آپ کے میرے خیال میں 1 منٹ لگے گا۔ آپ ڈیلی 4 سے 5 لائنیں پڑھیں قرآن پاک کی، اس کو کھولیں، تلاوت کریں، چوم کے رکھ دیں، لیکن ڈیلی آپ 4-5 آیتیں جو ہے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو ایک تو قرآن کا پڑھنے کی برکت سے آپ لوگوں کو فائدے بھی ہوں گے، ثواب بھی ملے گا،
اور کم سے کم رب العالمین ہم سے خوش ہوگا کہ اگر فلاں جگہ پہ کسی نے میرے کلام کی بے ادبی کی تو یہ میرا بندہ اس بے ادبی کی ٹکر میں کنورٹ کر کے اس کا ادب کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے اچھا پروٹیسٹ یہی ہے کہ ہم لوگ کلام پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ فیس بک پہ اسٹیٹس لگانا تو آسان ہوتا ہے کہ ہم بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں، سویڈن کا جھنڈا جلا دیا، یہ مرد آباد کہہ دیا، ٹھیک ہے یہ کہہ دیا، ہر بندے کا اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کلام پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جس طرح حضور جان عالم صاحب کی شان میں کوئی بےزتی کرتا ہے، ہم لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، آپ صاحب کی ذات مبارکہ میں درود کا سلسلہ پکڑیں، ان کی تعریف بیان کریں، نعت خوانی کریں، لوگوں کو آپ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کی تعریف کریں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین بھی خوش ہو اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اسی چیز پہ ہم لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو جزاک اللہ خیر، میں سمجھتا رہا یہ میرا کام ہے، میں کم سے کم اپنے سے کام تو کروں نا۔ وہ ایک مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ابابیل یا پھر چڑیا ہوگی، وہ کہتے ہیں بار بار سمندر میں جاتا اور 2 قطرے پانی کے اٹھا کے لے کے جا کے آگ میں ڈالتا۔ تو کسی نے اس سے، جانور نے اس سے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہے، تیرے 2 قطروں سے کیا آگ بجھ سکتی ہے؟ تو وہ چڑیا، اس پرندے نے کہا مجھے جانتا ہوں میرے اس کوشش سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن کل میں رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ کم سے کم میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس نے اگر بے ادبی کی ہے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یہ تو آپ اور میں کر سکتے ہیں نا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کے لیے آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔